السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو متعلق ارشاد فرمایا تھا، یہ آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کیا وہ قیامت کا دن برحق ہے؟ کہہ دیجئے اللہ کی قسم وہ دن لازم وبا ہو کر رہے گا، قائم ہوگا، اور جس جان نے بھی ظلم کیا ہوگا زمین میں وہ فدیہ دینا چاہے گا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کی بادشاہت ہے، زمین و آسمان پر اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کے لیے زندہ کرنا اور مارنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اے لوگوں، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے اور یہ شفا ہے انسان کے دلوں کے لیے، اور اس میں رحمت بھی ہے، اور یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت بھی ہے۔ قل کہہ دیجیے اللہ کا فضل یعنی اسلام اور اس کی رحمت، اسی بات پر لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ اس چیز سے بہتر ہے جس چیز کو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی جو مال کماتے ہیں اس سے دین اسلام بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 44 ہے اور آیت نمبر 59 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین، کیونکہ رزق عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور اس کائنات کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے، اور اسی کو یہ اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی طاقت، کوئی معاونت نہیں کر سکتا۔ اور اسی لحاظ سے اللہ اپنے علم کے لحاظ سے بھی بات کریں گے کہ میرا علم کتنا وسعت والا ہے، لمبی چھوٹی باتوں کو میں جانتا ہوں، اس لحاظ سے مزید ہم انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرمایا قل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ارأیتم، بلا تم بتلاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق، رزق، فجعلتم، پس تم بنا لیتے ہو، منہ، اس رزق کو، حراما، حرام، وحلالا، اور کچھ کو حلال۔ یہ تم نے کیا ڈرامے بازی کر رکھی ہے؟ رزق نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے جڑی بوٹیوں کو، سبزیوں کو اللہ اگاتا ہے۔ جب اس خالق اور مالک کی یہ ساری سلطنت ہے، حکومت ہے، مالک ہے، جب اس کے اختیار کے اندر یہ سب کچھ ہے، تو پھر تم کون ہوتے ہو کسی چیز کو حلال کرنے والے اور کسی چیز کو حرام کرنے والے؟ قل، کہہ دیجئے، اللہ، کیا اللہ نے آدھنا تمہیں حکم دیا ہے، اب اللہ تفترون، یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ مانگتے ہو؟ وہ بتاؤ تو صحیح، کچھ دلیل ہے تمہارے پاس؟ جس کا مرضی تم چاہتے ہو کان کاٹ دیتے ہو، جس کا مرضی تم کسی نام سے اس کو منسوب کر دیتے ہو، کسی کو بحیرہ، کسی کو صاحبہ، کسی کو وسیلہ، یہ تو بتوں کے نام کے اوپر ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ کسی کے گوشت کھانے سے منع کرتے ہو، کسی کے دودھ پینے سے منع کرتے ہو، کسی کے اوپر سواری کرنے سے منع کرتے ہو، کسی کو مذکروں کے لیے خاص کرتے ہو، کسی کو مؤنثوں کے لیے خاص کرتے ہو۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مالک میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کی حالت اس وقت ذرا بوسیدہ تھی، یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو نبی اسلام نے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا، اللہ کے بندے، مالک تیرے پاس مال نہیں ہے؟ کہنے لگا اسے تو بے شمار مال، کون سا مال ہے؟ کہنے لگے اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، اسی طرح اور بھی اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کا اتنا تیرے اوپر کرم اور احسان ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو میں نے بندے کو دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ اس بندے کے اوپر بھی ان نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اللہ نے نعمتیں تو دی ہیں لیکن تم ان کا اظہار نہیں کر،
بڑے پرانے کپڑے پہنے. پھر اس کے بعد نبی اسلام فرمایا کہ تم نے دیکھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے, وہ چاہے بکری کا ہو چاہے اونٹنی کا ہو, دیکھا ہے کبھی اس کا کان تو نہیں کٹا ہوتا؟ فرمایا ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں کٹا ہوتا. فرمایا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے کانوں کو کاٹ کے تم بندوں کے نام کے اوپر اس کو چھوڑ دیتے ہو. حالانکہ اللہ نے حرام نہیں پیدا کیا ہوتا, اللہ اس کو حلال ہی پیدا کرتا ہے. اور یہ تمہارے کرتوت ہے کہ تم اپنی منمانی اپنی مرضی کرتے ہوئے تم کسی کو حلال اور کسی کو حرام کر دیتے ہو. اللہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم. اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال کر دیے تھے, لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے ہی کچھ کو حلال اور کچھ کو حرام کر سمجھنا شروع کر دیا. اور میرے بھائیوں یہ بات معاملہ اتنا بڑا ہے, اس چیز کا معاملہ نبی علیہ السلام کو بھی میرے رب نے اختیار نہیں دیا. جب نبی اسلام نے شہد کھا لیا نا تو آپ کی بیوی نے کہا نا آپ کے منہ سے نمک آ رہی ہے, تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا تھا آئندہ کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اس وقت اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کا حصہ نازل کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہوتے ہیں حلال چیزوں کو حرام کرنے والے؟ یہ اتھارٹی, یہ حکم, یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے. اللہ جس چیز کو چاہے حلال کرے, اللہ جس چیز کو چاہے حرام کرے, اسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اس کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کو بھی میرے رب نے یہ اختیار نہیں دیا. فرمایا وما ظن الذین, اور جو گمان کرتے ہیں الذین وہ لوگ یفترون جو باندھتے ہیں اللہ اللہ پر الکاذب جھوٹ یوم القیامت قیامت کے دن. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی دین نہیں برپا ہوگا, قیامت کا کوئی دین نہیں آ رہا, کوئی میزان نہیں لگ رہا, کوئی پرسرات نہیں ہے, کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے. اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں, کہتے ہیں کوئی کسی نے دوبارہ پیدا نہیں ہونا, کوئی قیامت قائم نہیں ہونی. اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ باندھتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل بڑے فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر, ولکن اور لیکن اکثرهم ان کے اکثر لا یشکرون اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ نے بڑا فضل فرمایا انسانوں کے اوپر. میرے بھائیو ہم صرف اپنے جسم کے وجود کے اوپر ہی دیکھتے ہوئے نا, یہ 5 6 7 فٹ کا جو انسان ہے یہ اپنے جسم کے اوپر ہی ذرا غور کرے نا, اللہ نے کتنے اس کے اوپر احسانات کیے ہیں. آنکھیں ہیں, کان ہے, ناک ہے, زبان ہے, دانت ہے, ٹانگیں ہیں, پاؤں ہے, چلتا ہے, ہاتھ ہے, پکڑتا ہے. اگر انہی چیزوں کے متعلق کل قیامت والے دن اللہ پوچھ لینا کہ چیزوں کا شکریہ ادا کیا ہے تو یقین کر کے مانے اللہ معاف کرے, ہم انہی سوالوں کے اندر بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت اور ہمارے لیے رزق کی فراوانی اور ہمیں صحت اور دوسرے معاملات عطا فرمائے ہیں. اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا. اللہ مجھے اپنے سے کرنے والا بنا دے, اللہ بہترین ذکر کرنے والا بنا دے. لک شکارا, اللہ اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ مجھے بڑی ہی پسند ہے. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑا بہت زیادہ جتنا بھی ہو اللہ کا ہم وقت ہمیں شکر ہی ادا کرنا چاہیے. بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے اللہ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ بندہ پانی کا گھونٹ پیتا کہتا ہے الحمدللہ. روٹی کا نوالا لیتا ہے, لقمہ لیتا ہے, کھاتا ہے, کہتا ہے الحمدللہ. یعنی اللہ ہر لقمے کے بعد انسان سے یہ تعریف سننا چاہتا ہے کہ یہ اپنے برابر کا شکریہ ادا کرنا تھا. الحمدللہ ہر لقمے کے اوپر اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وما تقول, وہ نہیں ہوتے آپ فی شأن کسی بھی حالت میں, وما تتلو اور جو آپ تلاوت کرتے ہیں من اس وحی میں سے من قرآن قرآن کی. یہاں بالخصوص نبی اسلام کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے اور مشرکین مکہ کے معاملے کے اندر بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان کو واضح نصیحت کر رہے ہوتے ہیں یا یہ لوگ جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ ان کو بتلا رہے ہوتے ہیں یا جب یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جاتے ہیں,
ولا تعملون تم نہیں جانتے من عمل کسی عمل کو الا كنا علیکم لیکن ہم ہوتے ہیں ان کے ساتھ شہودا گواہ، ہم اس وقت ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تم جو بھی عمل کرو، جو بھی کام کرو، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے ہم کبھی بھی چھپ سکتے نہیں ہے۔ فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے چھپ سکتے نہیں۔ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا ان کو کہہ دیجیے اللہ کا علم اتنا وسعت والا ہے، اتنا وسیع ہے، تم جو بھی عمل کرتے ہو شہود اللہ گواہ ہے، اس تفیدون فیہ، جب بھی تم ایسے معاملات کرتے ہو، جب بھی تم کسی کو نصیحت کرتے ہو، جب بھی اپنی طرف سے کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو، اللہ رب العالمین جب تم کام شروع کرتے ہو، جب تم کام کا اہتمام کرتے ہو، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احسان کے متعلق پوچھا تھا۔ جبرائیل نے جب احسان کے متعلق نبی اسلام سے سوال کیا تو اس وقت نبی اسلام نے فرمایا تھا جبرائیل احسان کا معنی یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو تیرے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تیرے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا علم اتنا وسعت والا ہے کہ کوئی درخت پر پتا بھی حرکت کرتا ہے تو اس پتے کی حرکت کرنے کا میرا کوئی نہیں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا خشک ہو کے زمین پر گرتا بھی ہے اللہ اس پتے کے گرنے کے وقت کو بھی جانتا ہے، اور اس پتے کے گرنے کی آواز کو بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں کو بتلا دیجیے کہ یہ جو شب روز اللہ اس کے رسول کے خلاف گزارتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان کے ہر معاملے کو جاننے والا ہے۔ اذ تفیضون فیہ، جب یہ بات چیز شروع کرتے ہیں، جب یہ پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں، اللہ اس وقت بھی جانتا ہے۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں ہے پوشیدہ کوئی بھی معاملہ عن ربک، تیرے رب کے نزدیک، من مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی، اللہ اکبر، اللہ سے کوئی بات بھی ان کی چھپی نہیں، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ جو بھی انسان کر رہا ہے، دن کے وقت کرے، رات کے وقت کرے، کسی بھی حالت میں کرے، اللہ کے علم میں ہے۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ عن ربک، آپ کے رب کے ہاں، من مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں، ولا اصغر، نہ ہی چھوٹی چیز، من ذالک، ولا اکبر، اور نہ ہی بڑی چیز۔ چھوٹی چیز کو بھی میرا رب جانتا ہے، بڑی چیز کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، لیکن وہ کتاب مبین کے اندر واضح لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم کے اندر۔ آج یہ ابھی جو ہم آیت پڑھنے لگے ہیں، ہم نے بڑا نام سنا ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا بڑا مقرب ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ولی اللہ شاید اس کو کہتے ہیں جو سال کا سال نہائے نہ، پورے کپڑے نہ پہنے، بدبو سے دور تک پھیلی ہو، اور نماز روزے کی اس کو بالکل پرواہ نہ ہو، اور بال سے اس طرح ہو جس طرح کوئی گھاس ہوتا ہے، جنگلی جڑی بوٹی ہے، اس طرح جتنا بھی گندا رہے زیادہ ہمارے نزدیک وہ اللہ کا ولی، اور اس کے ہاتھ میں ایک بغیر ہونا چاہیے، اور ننگے بہت چکر لگاتا رہے، جو کچھ مرضی کرتا ہے، ہمارے نزدیک شاید یہ ہے اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے، اللہ خود اعلان کرتا ہے، اللہ خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہے، ولی ہے، لا خوف، نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان کے اوپر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کے متعلق کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے میری تابعداری اتباع کے اندر زندگی گزاری ہوگی، کل قیامت والے دن جب وہ آئیں گے 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج بالکل
قریب ہوگا، نفس نفس کا عالم ہوگا، اور اس وقت انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکی لگا رہا ہوگا، کوئی کسی کا حال احوال پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن یہ میرے مقرب بندے، میرے دوست، میرے ولی ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر ان ساری سختیوں کا کوئی اثر انداز معاملہ نہیں ہوگا، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا قیامت کا دن کا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا کی زندگی کے اوپر کہ کاش میں یہ بھی نیک عمل کر لیتا، میں اس طرح نمازیں پڑھ لیتا، میں اس طرح اپنے رب کو راضی کر لیتا. ان کے ذہن کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی. فرمایا الذین، وہ اللہ کے ولی وہ ہیں، آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، حقیقت میں ڈرتا وہی ہے جو قرآن و سنت کا اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، جو قرآن و حدیث سے ہٹ جائے، اپنی زندگی اپنی منمانی کرتے ہوئے گزارے، نہ اللہ کی پرواہ، نہ اس کے رسول کی پرواہ، نہ اللہ کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے، ایسا بندہ ولی اللہ نہیں بنتا. حقیقت میں ولی اللہ وہ بنتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر 3 لوگ آئے تھے. انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا. تو نبی اسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ تم سب میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. جو تم نے نفی کے اندر بات کی ہے، میں کرتا بھی ہوں نہیں بھی کرتا، روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا، میں رات کو سوتا بھی ہوں قیام بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں. اگر کسی انسان نے میری سنت سے منہ موڑا، اس انسان کا میرے ساتھ رہنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا دوست کس طرح بن جاتا ہے؟ اور میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، کل قیامت والے دن شہداء، انبیاء بھی ایسے لوگوں پر نشر کریں گے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دائیں طرف نور کے ممبر ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو اللہ اپنے نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. انبیاء دیکھ کے بھی نشر کریں گے، شہداء بھی دیکھ کے نشر کریں گے، اور پوچھا جائے گا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی عزت کے ساتھ نوازا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندے ہیں جو میری خاطر دنیا کے اندر آپس میں محبت کیا کرتے تھے. ان کا کوئی اور رشتہ نہیں تھا، خونی رشتہ نہیں تھا، رشتہ دار نہیں تھے، یہ صرف ملتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر جدا ہوتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پروٹوکول کے ساتھ بٹھائے گا بھی، اور اہتمام کے ساتھ اللہ کو جنت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. یہ ہے اللہ کے ولی، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اور اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہو. اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات فرمائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ان کو دنیا کی زندگی میں خوشخبری مل جاتی ہے، اللہ ان سے دنیا کے اندر ہی راضی ہو جاتا ہے. اب یہ جو دنیا کے اندر راضی ہونا یا خوشخبری دینی، اس کی مختلف کیفیت ہے. نبی اسلام سے پوچھا جاتا ہے یہ خوشخبری تو متعلق ہے دنیا کے اندر؟ فرمایا اچھے خواب کا آنا یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اچھے خواب آ جانا، یہ کوئی باغات دیکھتا ہے، کوئی پھل دیکھتا ہے، کوئی اور ایسی چیزیں دیکھتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین اس کو خوشخبری دینا چاہتا ہے. دوسری بات، نبی اسلام سے پوچھا جاتا ہے کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اور پھر اس کی بندہ کوئی تعریف کرتا ہے کہ یہ بندہ ماشاءاللہ بہت اچھا بڑا نیک ہے، تو نبی اسلام نے فرمایا یہ اس اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے. یہ بھی اسی آیت کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے بات. دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت ملک الموت فرشتہ خوبصورت شکل کے ساتھ سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہوتا ہے. تو جب اس کی روح نکالتا ہے تو اس وقت اس کو بشارت دیتا ہے، خوش ہو جا، اس حالت میں باہر نکل کہ اللہ تجھ پہ راضی ہے اور تو اپنے رب پہ راضی ہے، اور خوش ہو جا، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے. یہ دنیا کے اندر خوشخبری ہے. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں خوشخبری کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت ایک منادی کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے،
کبھی اس جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. اس جنت میں تم ہمیشہ زندہ رہو گے. کبھی تمہیں اس جنت کے اندر موت نہیں آئے گی. اور پھر جہنم والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ منادی کرنے والا اعلان کرے گا, اے اہل جہنم, تمہارے لیے ذلت و رسوائی ہے, تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ جہنم کے اندر رہو گے, کبھی اس جہنم سے نکالے نہیں جاؤ گے. یہی بات ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو, ولی اللہ کو, اپنے دوستوں کو اللہ دنیا میں بھی خوشخبری دیتا ہے, آخرت میں میرا رب ان کو خوشخبریوں سے نوازے گا. اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا, اللہ کی بات بدلی نہیں جا سکتی. ذالک, یہ هو الفوز العظیم, یہ اللہ کی طرف سے بہت بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی کامیابی سے ہمکنار فرما, اللہ ہمیں بھی اپنے دوستوں کے اندر شامل فرما. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق, جس کے اندر اللہ رب العالمین نے رزق حلال اور حرام کے متعلق بات کی ہے. حلال کرنے والی ذات میں اللہ کی ذات ہے, حرام کرنے والی ذات میں اللہ کی ذات ہے. اپنی مرضی سے, اپنی منمانی سے کوئی کسی کو حلال اور حرام چیز کو نہیں کر سکتا. اور پھر مشرکہ سے مشرکہ بات کو رب جانتا ہے, چاہے وہ زمین و آسمان میں ہو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اللہ سب کو جانتا ہے. پھر اللہ نے اپنے دوستوں کے متعلق بات کی ہے, میرے دوست کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. اس حوالے سے اللہ سے یہ دعا کیجیے گا, اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.